हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारी अगली तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स, हमारी आज की स्टोरी है एक ऐसे दरख्त के बारे में जिस पर चुड़ैल या जिन्नात का साया था। तो आइए हम अपनी इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मैं अपने बेटे को आवाज़ देते हुए पूरे घर में ढूंढ रही थी। असद, असद बेटा कहाँ हो? उसको ढूंढते ढूंढते बाहर सहन में पहुंची तो असद सामने दरख्त की तरफ मुंह किए ना जाने किससे बातें कर रहा था। परेशानी की कैफियत में मैं उसके पास गई। असद बेटा, करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो यकदम डर गया। मेरी तरफ देखा और फिर दरख्त की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस लेकर पुरसकून हो गया। क्या बात है बेटा, आप किससे बातें कर रहे थे? वो अम्मी, मैं खुद से बातें कर रहा था, उसने कमज़ोर से लहजे में जवाब दिया। ये कहकर वो फ़ौरन अंदर की तरफ चला गया। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि वो मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। मैंने दरख्त पर कुछ देखना चाहा लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। उस टाइम मैंने खौफ से वहाँ से पीछे हट गए जाना ही मुनासिब समझा। इस वाक़ये के बाद मैं अपने बेटे असद के साथ साए की तरह रहने लगी। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अपनी छोटी बेटी को सुलाने के लिए गई और न जाने कब मेरी भी आंख लग गई और फिर अचानक से हड़बड़ा कर उठी और असद को देखने के लिए चली गई। आज भी वो मुझे दरख्त के नीचे ही खड़ा मिला। मैंने उसको दीवार के पीछे से देखा। वो दरख्त की तरफ मुंह ऊंचा किए ऐसे बोल रहा था जैसे वहाँ कोई बैठा हो। अच्छा दोस्त, मैं अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। फिर उससे अलविदाई हाथ हिलाया और वहाँ से चल दिया। मैं तो दहशत ज़दा सी होकर वहाँ से हट गई। पिछले महीने ही हम इस मकान में शिफ्ट हुए थे। ये कोने का मकान है और इसके साथ ही सड़क है जिस पर एक बरगद का दरख्त भी लगा हुआ था जो कि आधे से ज़्यादा हमारे घर की तरफ झुका हुआ था। हवा चलती तो राहदारी सूखे पत्तों से भर जाती। मैं वक़ार को कई बार कह चुकी थी कि इस दरख्त को कटवा दें। आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं, जैसे ही वक्त मिला कटवा दूंगा। वो हमेशा ही ये कहकर मुझे टाल देते थे। मैंने भी सब्र के साथ वक़ार को टाइम मिलने का इंतज़ार किया। अब तो इस दरख्त को कटवाना ही पड़ेगा। इस पुरस्रार दरख्त के साथ अब गुजारा नामुमकिन है। असद मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैंने वक़ार से कहा कि आपको दरख्त कटवाने का कहा था ना। राहदारी के दिन में 2-3 बार सफाई करनी पड़ती है, मैं थक जाती हूँ। रात के खाने पर मैंने दरख्त को कटवाने का किस्सा छेड़ दिया था। असद को शदीद झटका लगा था। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कर दिया करूँगा, वैसे भी स्कूल से छुट्टियाँ ही हैं। वो उस दरख्त को बचाने के लिए परेशान नज़र आ रहा था। नहीं बेटा, कितनी बार करोगे? इस दरख्त का कट जाना ही बेहतर है। वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर उठकर चला गया और खाना भी ठीक से नहीं खाया था। वक़ार, दरख्त काटने के काम जितनी जल्दी हो सके करवा दें और इसको निपटा दें। उन्होंने सर हाँ में हिला दिया। मैं सेहन में खड़ी थी कि अचानक चीख की आवाज़ सुनकर बाहर सड़क पर निकल आई तो देखा दरख्त पर पत्तों की बजाय खौफनाक चेहरे लटक रहे थे और आसपास हर जगह खून बिखरा था। उन चेहरों ने मुझे देखा तो मेरी जानिब आने लगे। मैं भागना चाहती थी लेकिन मेरे कदम जम गए थे। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तभी अपनी छोटी बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर नींद से जागी। उफ, शुक्र है ये एक ख्वाब था। हवास बहाल हुए तो असद का ख्याल आया और मेरा दिल घबराने लगा। मैं उसके कमरे की तरफ गई और उसे सुकून से सोता देखकर मेरी जान में जान आई। फिर वापस अपने कमरे में आ गई और बाकी तमाम रात जाग कर गुजर गई। सुबह वक़ार ऑफिस जाने लगे तो मैंने उन्हें उस दरख्त के बारे में फिर से याद करवाया, लेकिन वो धीमी सी आवाज़ में सर हिलाकर चले गए। दोपहर का वक्त था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए गई और पूछा, जी कौन है? मैंने कई बार पूछा लेकिन मुझे कोई जवाब ना आया।
تھوڑی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دوبارہ سے بجی، لیکن اس بار بھی میرے پوچھنے پر کوئی نہ بولا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ چاہے جتنی بار بھی گھنٹی بجے میں نے باہر نہیں نکلنا۔ ابھی میں اندر ہی جا رہی تھی کہ گھنٹی ایک بار پھر سے بجی۔ جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی، آنکھیں بے اختیار درخت کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر چند لمحوں بعد کپ کپاتی آواز سے میں نے پوچھا، کون ہے؟ باجی، میں مالی ہوں، مجھے وقار صاحب نے بھیجا ہے، کہہ رہے تھے کہ کوئی درخت کٹوانا ہے۔ جواب آیا تو میری سانسیں بحال ہوئیں۔ کتنی بار پوچھا ہے کہ کون ہے، بولتے کیوں نہیں تھے؟ تیسری بار آئی ہوں دروازہ کھولنے۔ دروازہ کھولتے ہی میں اس پر برس پڑی۔ باجی، میں تو ابھی آیا ہوں اور پہلے ہی دستک دی ہے، پہلے کوئی اور آیا ہوگا، اس نے کہا۔ میں نے پریشانی میں ایک بار پھر درخت کی طرف دیکھا۔ باجی پریشان نہ ہو سکتا ہے بچے گھنٹی بجا کر بھاگ گئے ہوں، یہاں کے بچے بھی تو بہت شیطان ہیں نا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور پوچھا کون سا درخت کاٹنا ہے اور کتنا کاٹنا ہے، جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ اس کے سوال پر میں نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے میں کہا، جڑ سے نکالنا ہے تو مجھ اکیلے کا کام نہیں ہے باجی، بڑھئی کی مدد بھی چاہیے ہوگی، میں 10 منٹ تک بڑھئی کو لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آدمی درخت کا جائزہ لے رہے تھے۔ باجی، اس کی جڑیں تو بہت پھیلی ہوئی ہیں، آپ کی دیوار کے نیچے تک ہیں، اسے نکالنے کے چکر میں دیوار بھی گر سکتی ہے، کوشش تو کریں آپ لوگ۔ باجی، دیوار کو نقصان پہنچے بنا کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا چلو پھر جہاں تک ممکن ہے درخت کو کاٹ دو، میں نے تھوڑی دیر بعد مالی سے کہا۔ جی بہتر۔ وہ دونوں آدمی سر ہلاتے ہوئے درخت کی طرف چلے گئے اور میں نے اندر کا رخ کیا کہ سارے کام ادھورے پڑے ہیں، وہ کر لوں۔ یہ کیسی آواز ہے امی؟ اسد آری کی آواز سن کر میرے پاس کچن میں چلا آیا۔ کچھ نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر پڑھو۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ اسی دوران ایک زوردار چیخ سنائی دی اور میں اور اسد بھاگ کر باہر کی طرف بھاگے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دل دہل گیا۔ بڑھئی زمین پر گرا بری طرح سے چلا رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ بدن سے جدا ہو کر دور گرا پڑا تھا اور آری خون سے لت پت تھی۔ مالی سکتے کے عالم میں پاس ہی کھڑا تھا۔ رات کا خواب میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو چکا تھا۔ اسد نے فوراً سے ایمبولنس کو کال کر دی، مالی کو بڑھئی کے ساتھ روانہ کیا اور وقار کو بھی اطلاع کر دی۔ وہ سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئے۔ بڑھئی بیچارہ معذور ہو چکا تھا، جس کا ہم سب کو بہت افسوس تھا۔ اس دن ہوا کیا کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ بڑھئی کا کہنا ہے کہ اس نے جیسے ہی آری درخت پر چلانا چاہی تو آری کا رخ نہ جانے کیسے اس کی طرف ہو گیا۔ اس نے جس ہاتھ میں آری پکڑی تھی وہی کٹ گیا تھا۔ کچھ دن سب افسردہ رہے۔ بڑھئی کے علاج کی ذمہ داری وقار نے اٹھا لی تھی۔ اسد اس واقعے کے بعد اکثر اس درخت کے نیچے ہی پایا جاتا تھا اور میں چاہ کر بھی سوال جواب نہ کر پاتی۔ ایک خوف تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وقار، وہ درخت۔ ایک دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ بیٹھی۔ بدلے میں مجھے کھا جانے والی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شرمندگی سے نگاہیں چرا لیں اور ارادہ کیا کہ اب خود ہی کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ وقار اب اس معاملے میں نہیں پڑنے والے تھے۔ ایک دن وہ مالی مجھے نظر آیا۔ بھائی، اس درخت کی کم از کم یہ شاخیں ہی کاٹ ڈالو، بہت پتے جھڑتے ہیں، میں صفائی کرتے کرتے تھک جاتی ہوں۔ پہلے تو اس نے خوفزدہ ہو کر درخت کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا، پھر کچھ وقفے کے بعد کہا، اچھا باجی، صبح آ کر فالتو شاخیں کاٹ دوں گا۔ صبح نہیں، ابھی کر ڈالو یہ نیکی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے باجی۔ اس نے میرے سے سٹول منگوایا، سٹول پر چڑھ کر اپنے اوزار سے شاخیں کاٹنے ہی والا تھا کہ سٹول سے نیچے آ گرا۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ پاؤں کا جوڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ شکر تھا کہ مالی ہمیشہ کے لیے معذور نہیں ہوا تھا، اس کی چوٹ قابل علاج تھی۔ مالی نے بتایا کہ اس کو کسی اندیکھی قوت نے زور سے دھکا دیا تھا۔ 3 مہینے تک اس کا علاج چلتا رہا۔ اس دن دیکھنے سے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے اسے واقعی کسی نے دھکا دیا ہو۔
وقار کے غصے سے بچنے کے لیے میں نے انہیں سچ سچ سب کچھ بتا دیا کہ میں آخر اس درخت کو کیوں کاٹنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ بھی خاصے پریشان ہوئے، پھر بہت سوچنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تو ہمیں بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس درخت پر جنات بستے ہوں۔ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر کرتے رہنا چاہیے۔ اس واقعے کو 13 سال گزر چکے ہیں اور میرا بیٹا اسد آج بھی اس درخت کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ اس مخلوق کے ساتھ باتیں کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اپنی ہر پریشانی مجھ سے پہلے اپنے اس دوست کو سناتا ہے جو درخت پر رہتا ہے۔ اس پر کون رہتا ہے اور اس کی دوستی اس سے کیسے ہوئی، میں نے کبھی اسد سے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ نہ اس جن نے کبھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی ہم نے اس درخت کو کاٹنے کا سوچا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ایسی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر ہمیں بھیج کر۔ میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔